الحمد لله رب العالمين الذي جعل البلاء تحفة للأنبياء وهدية للأوصياء النجبا وشهادة لرفع درجة العليا وشفاعة الكبرى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ایک صلوات پڑھ دیں محمد. مالک حیات اپنی پاکیزہ اور مقدس کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے: کامیاب وہ لوگ ہیں جو صاحبان ایمان ہیں. صاحبان ایمان کی علامت بھی قرآن نے بتائی ہے اور حدیثوں میں ائمہ ہدیٰ علیہم الصلاۃ والسلام نے بھی قرآن کی روشنی میں پیش کیا ہے. صاحبان ایمان کامیاب ہیں وہ صاحبان ایمان جو نمازوں میں اپنے آپ کو خدا کے حوالے کر دیتے ہیں. ایمان ہی انسان کی کامیابی کا راز ہے. ایمان ہی وہ معنوی طاقت ہے جو انسان کو کامیابیوں کے معراج تک پہنچاتی ہے. جو عرش اعلیٰ تک انسان کو معراج دے دے، وہ ایمان کی عظیم صلاحیت ہے، اور ایمان ہی کی عظیم صلاحیت کی بنیاد پر انسان دنیا کی تمام تر بلاؤں اور پریشانیوں کے طوفانوں میں اپنے آپ کو تاریخ کا مار یاسر بنا سکتا ہے. بلاؤں اور مصیبتوں کا کام ہے آنا، پریشانیوں کا کام ہے طوفان اٹھانا. جو بد نسب اور شیطانی نمائندے ہیں ان کا کام ہی ہے پریشانیوں اور مصیبتوں کا ایک طوفان اٹھانا، مگر صاحب ایمان کا فریضہ یہ ہے کہ ان تمام بلاؤں اور مصیبتوں میں ڈٹا رہے. ایک صاحب ایمان کا فریضہ یہ ہوتا ہے کہ ان تمام تر پریشانیوں میں اور تمام بلاؤں میں اپنے عقیدے پر مضبوط سیسہ پلائی ہوئی دیوار کی طرح مستقیماً کھڑا رہے، اس لیے کہ طوفان آئیں گے گزر جائیں گے، مگر تمہاری قوت اور طاقت کو پروردگار عالم دنیا میں بھی کامیاب کرے گا اور آخرت میں بھی کامیاب کرے گا. لہذا ایمان ہی وہ بنیاد ہے جو انسان کو اس دنیا کی پریشانیوں میں سکون عطا کرتا ہے. اسی لیے قرآن مجید نے تو سوال کیا ہے: الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. کیا ذکر پروردگار کے علاوہ بھی کہیں سکون مل سکتا ہے؟ دنیا سکون تلاش کرنے کے لیے نہ جانے کہاں کہاں چلی گئی، اور نہ جانے کون کون سے اسباب، کتنے وسائل، کتنی چیزوں کو پیدا کر لیا، اور انسان یہ سوچتا ہے کہ لاؤ اس چیز کو آزما لیں، شاید اس میں سکون مل جائے، اسے آزما لیں اس میں سکون مل جائے، یہ آزما لیں اس میں سکون مل جائے. دنیا نے فلم سنیما بنایا، یہاں سکون مل جائے. سگریٹ، پان، بیڑی اور ترقی ہوئی شراب، یہ تمام وہ چیزیں جو انسان سکون کی طرف گیا.
زمینداروں کے دروازوں سے لے کر کے آج بڑے بڑے شہر کے کلب تک دنیا سکون تلاش کر رہی ہے، اور قرآن آواز دے رہا سکون چاہیے تو ذکر پروردگار کرو، تمہیں ایک ایسا سکون ملے گا، ایک ایسا اطمینان ملے گا کہ دنیا کی کوئی بھی طاقت تمہیں دے نہیں سکتی ہے۔ لہذا عزیزان گرامی، اطمینان کی دولت ایک عظیم دولت ہے، اور اطمینان ملے گا ذکر پروردگار میں۔ انسان کہیں بھی چلا جائے، کچھ بھی تلاش کر لے، مگر اطمینان کا سرمایہ مذہب کے پاس ہے، اور لوگوں نے اپنے مذاہب میں اطمینان کے تمام راستے بنائے، مگر عزیزان گرامی آج میوزک سے لے کر کے بھجن تک، اور اس بھجن سے لے کر کے چرچ کی آوازوں تک دنیا سکون تلاش کر رہی ہے، مگر سکون نہیں مل پایا۔ دولت اور اقتدار میں دنیا نے سکون تلاش کیا، مگر دولت اور اقتدار میں بھی سکون نہیں مل سکا۔ سکون ملا ہے دنیا کو تو ذکر اہل بیت میں ملا ہے، سکون ملا ہے دنیا کو تو ذکر علی میں ملا ہے، سکون ملا ہے دنیا کو تو کردار آل محمد میں ملا ہے، سکون ملا ہے دنیا کو تو قرآن کی چوکھٹ پہ ملا ہے، سکون ملا ہے دنیا کو تو آل محمد کے دروازے پہ ملا ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ قرآن کا رشتہ در حقیقت ہم ہی سے ہے۔ ظاہر سی بات ہے سوتیلے بھی رشتہ دار ہوتے ہیں، مگر حقیقی رشتہ اگر ہے تو صاحبان ایمان سے، حقیقی رشتہ اگر قرآن سے ہے تو غدیر والوں کا رشتہ ہے، اگر حقیقی رشتہ ہے قرآن سے تو علی والوں کا رشتہ ہے، اگر حقیقی رشتہ اور صحیح رشتہ اگر قرآن سے ہے تو کربلا والوں کا ہے۔ اس سلسلے کی ایک روایت آپ کے حوالے کروں تاکہ بات اپنی واضح کر کے اور آگے کی بات آپ کے حوالے کروں۔ پہلے بآواز بلند صلوات پڑھ دیں آپ حضرات۔ صلوات پڑھیے ذرا، ایک حیدری صلوات آپ لوگ۔ عزیزان گرامی، آپ اندازہ لگائیں قرآن سے جو رشتہ ہے اور حقیقی رشتہ۔ ایک مملکت شام کے گورنر نے ابن عباس سے کہا، میں نے اپنی قلمرو میں، اپنی سلطنت میں، اپنی حکومت میں، اپنے حدود اقتدار میں اعلان کروا دیا ہے کوئی شخص امیر المومنین کا ذکر نہ کرنے پائے۔ مملکت شام کا گورنر کہہ رہا ہے، اور کس سے کہہ رہا ہے؟ ابن عباس مفسر قرآن سے کہہ رہا ہے، میں نے اپنی قلمرو میں، اپنی پوری حکومت، اپنے حدود سلطنت میں یہ پابندی لگا دی ہے کہ کوئی علی کا ذکر نہ کرنے پائے۔ توجہ عزیزان گرامی، ابن عباس پلٹ کے پوچھتے ہیں، کیا تو نے قرآن کی تلاوت پہ پابندی لگا دی ہے؟ ابن عباس کیا کہنا چاہتے ہیں؟ تو پابندی لگا سکتا ہے مگر قرآن کی تلاوت پہ پابندی نہیں لگا سکتا۔ گویا ابن عباس بتانا چاہتے ہیں یہ قرآن نہیں، علی کے قصیدے کی کتاب ہے۔ تو قرآن تو ہمیں اس لیے بھی پڑھنا چاہیے کہ یہ مولا کا قصیدہ ہے۔ قرآن اسی لیے امام عالی مقام نے تمنا کی ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام نے
اپنے شیعوں کے لیے اپنے شیعوں سے تمنا کی ہے، میرے شیعوں کو چاہیے کہ روزانہ کم از کم 50 آیتوں کی تلاوت کریں۔ یہ ہمارے امام علیہ السلام کی تمنا ہے اپنے شیعوں سے، کہ ہمارے شیعوں کو چاہیے کہ قرآن مجید کی کم از کم 50 آیتوں کی تلاوت کریں۔ قرآن کی تلاوت سے دلوں کو سکون ملتا ہے، قرآن کی تلاوت سے ٹینشن دور ہوتا ہے، قرآن کی تلاوت سے ذہن کو سکون ملتا ہے، قرآن کی تلاوت سے گھر میں برکتیں ہوتی ہیں، قرآن کی تلاوت سے رزق میں برکتیں ہوتی ہیں، قرآن کی تلاوت سے مومن کے دل میں ایمان کی ضیاء اور اس میں روشنی پیدا ہوتی ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت سے خدا خوش ہوتا ہے، اہل بیت خوش ہوتے ہیں، آل محمد خوش ہوتے ہیں۔ قرآن کا رشتہ اتنا ہی محکم ہے کہ ہمیں چاہیے قرآن کی تلاوت کرتے رہیں، اس لیے کہ میرے امام کے سر و تن میں جدائی ہو گئی پھر بھی قرآن کی تلاوت ہوتی رہی ہے۔ لہذا عزیزان گرامی، قرآن مجید کی جب تلاوت ہوتی ہے تو شیطان روتا ہے۔ قرآن کی تلاوت سے شیطان روتا ہے، شیطان کو کچھ آوازیں اچھی نہیں لگتی ہیں۔ اذان کی آواز شیطان کو اچھی نہیں لگتی، بہت دور بھاگتا ہے۔ روتا ہے شیطان جب مومن اذان دیتا ہے، مومن جب صلوات پڑھتا ہے شیطان گھبراتا ہے، بھاگتا ہے بڑی دور۔ مومن جب اپنے اختلاف کو دور کر کے میل کر لیتا ہے تو امام فرماتے ہیں اس کی ہڈیاں ٹوٹنے لگتی ہیں اور کہتا ہے میں ناکام ہو گیا، میں ناکام ہو گیا۔ عزیزان گرامی، تین ایسی چیزیں جس میں مذہب کا کوئی دخل نہیں ہے۔ امام علی مقام فرماتے ہیں 3 چیزیں ایسی ہیں جس میں مذہب کا کوئی دخل نہیں ہے۔ اور اس بات کو کہنے سے پہلے ایک بات اور اپنے نوجوانوں کے حوالے کر دوں۔ قرآن مجید کی اگر گھر میں تلاوت ہوتی ہے، جس گھر میں تلاوت ہوتی ہے وہ گھر جانتے ہیں آسمان والوں کو کیسا لگتا ہے؟ زمین والوں کے لیے جیسے ستارے چمکتے ہیں، اس طرح آسمان والوں کے لیے وہ جگہ چمکتی ہے جہاں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے۔ یہی نہیں، جہاں قرآن کی تلاوت ہو، جہاں میں حدیث پیغمبر کی بتا رہا ہوں، اور جہاں پر اہل بیت کا تذکرہ ہو، وہ جگہ آسمان والوں کو ستارے کی طرح لگتی ہے، چمکتی ہے۔ لہذا عزیزان گرامی، امام علی مقام نے جو بات کہی ہے، 3 چیزوں میں مذہب کا کوئی دخل نہیں ہے۔ ایک تو اگر وعدہ کر لیا تب وعدہ کسی سے بھی کر لیا ہو، وعدے کو پورا کرو۔ اس میں یہ نہیں کہ صاحب مومن سے وعدہ کیا، کافر سے کیا، مشرک سے کیا، منافق سے کیا، یہودی سے کیا، کس سے کیا۔ اگر وعدہ کر لیا تو وعدہ تمہارا کام ہے، اس میں مذہب کے کوئی دخل نہیں ہے۔ امانت داری، اگر کسی کا مال تمہارے پاس ہے ولو کافرن، تو امانت میں خیانت، حضور سرور کائنات ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جانے لگے، مکے سے مدینے ہجرت کر رہے ہیں، کچھ کافرین کا مال آپ کے پاس امانت کے طور پر تھا۔ اچھا، یہ کافرین بھی مکے کے ایسے ذلیل تھے، پیغمبر کو ستاتے بھی تھے اور امانت دار بھی کہتے تھے۔ امین، پیغمبر امین ہے۔ پیغمبر جب مدینے جانے لگے تو امیر المومنین علیہ السلام کے حوالے وہ سارا مال کیا۔
یہ فلاں فلاں کا مال ہے علی، صاحب مال تک پہنچا کر کے تم آنا، ہم مدینے میں تمہارا انتظار کریں گے، مدینے سے پہلے انتظار کریں گے، اس کے بعد مدینے میں داخل ہوں گے۔ توجہ فرمائیں عزیزو، امامت کا انتظار سیرت نبی ہے۔ آواز دی، امانت جو دولت جو سرمایہ کافرین کا تھا، دے کے آنا۔ میں کہوں گا پیغمبر خدا آپ لے جائیے، جس کا ہے آ کر کے مدینے میں لے لے گا۔ ایک تو مولا کی جان یوں ہی تلواروں کے سائے میں مولا کو سونا ہے، اس پر سے یہ مال کی ادائیگی کفار تک پہنچا کر کے آئے، چھوڑ دیجئے، جس کا مال ہوگا آگے اٹھا لے جائے گا۔ مگر پیغمبر جانتے تھے مکے میں کیسے کیسے چور آباد ہیں۔ پیغمبر اسلام جواب دیں گے، پیغمبر کا کردار آواز دے گا، میں یہ کفار کی امانتیں ہیں مگر میرے پاس ہیں، میری امانت داری کا تقاضا یہ ہے کہ اس امانت کی حفاظت کروں اور اس امانت کو لاوارث چھوڑ کے نہ جاؤں۔ توجہ فرمائے عزیزان گرامی، کافرین کی امانت کے لیے تو پیغمبر محافظ رکھ کے جائے، اللہ کی امانت اسلام کو لاوارث چھوڑ کے چلا جائے۔ سلام محمد علی محمد صلوات۔ تو امانت داری میں مذہب کا کوئی داخل نہیں ہے۔ تیسرے، اطاعت والدین، اطاعت والدین میں مذہب کا داخل نہیں ہے۔ بیٹا مسلمان ہو گیا، باپ کافر ہے، ماں کافرہ ہے، مذہب کہتا ہے یہ تمہارے والدین ہیں۔ قرآن مجید نے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ہم نے وصیت کی ہے انسانوں کو۔ کاہے کی وصیت؟ اپنے والدین کے ساتھ احسان کریں۔ کہیں بھی یہ قید نہیں لگائی گئی ہے کہ والدین مسلمان ہو تبھی، والدین مومن ہو تبھی، والدین کسی بھی مذہب پر ہوں، تمہارے ماں باپ ہیں، مذہب اسلام کہتا ہے اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکیاں کرو، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ جہاں خدا کا حکم ٹکرائے وہاں پر ان کی بات نہیں مانی جائے گی۔ آنے والا آ کر کے امام عالی مقام سے کہتا، مولا میری ماں نصرانی ہے، عیسائی ہے، کیا کروں؟ میں مسلمان ہو گیا۔ امام عالی مقام کہتے جا اتنا بتا۔ اس نے کہا کہ ہم اپنی ماں کے برتن میں کھانا کھاتے ہیں۔ امام عالی مقام نے فرمایا خنزیر تو نہیں کھاتی تیری ماں؟ کہا نہیں، میری ماں خنزیر نہیں کھاتی۔ کہا تو پھر اپنی ماں کے ساتھ تو کھانا کھائے، یہ تیرا فریضہ ہے۔ اے بیٹا جی، اپنی ماں کے ساتھ اب تم کھانا کھاؤ، اپنے والدین کے ساتھ کھانا کھاؤ۔ توجہ عزیزان گرامی، یہ کافر ہیں، یہ مسلمان نہیں ہے۔ اے امام عالی مقام، امام آواز دیں گے میں جانتا ہوں یہ کافر ہیں، یہ مسلمان نہیں ہیں، مگر اس بندے کے وجود کا ذریعہ بنے ہیں۔ توجہ فرمائے عزیزان گرامی، جس مذہب نے کافر والدین کی اطاعت کو واجب قرار دیا ہو، ان کے ساتھ نیکیوں کا حکم دیا ہو، اس مذہب نے مومن ماں باپ کے احترام کو کتنا پاس و لحاظ رکھا ہوگا۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ کافر ماں باپ، مگر مذہب نے یہ نہیں کہا کہ انہیں چھوڑ دو۔ کوفے میں رہ رہا ہے، مسلمان ہو گیا، کوفے میں رہتا ہے، مسلمان ہو گیا۔ جب مسلمان ہو گیا مکے آیا حج کرنے، امام عالی مقام سے کہتا مولا میری ماں عیسائی ہے۔ امام نے فرمایا اس کے ساتھ نیکی کر،
اس کے ساتھ نیکی کر. کہ مولا عیسائی ہے. کہاں عیسائی ہے؟ نیکی کر. گیا بڑی خاطر و مدارات اپنی ماں کی کر رہا, بے پناہ خاطر و مدارات. تو ماں پلٹ کے پوچھتی میرے لال کس چیز نے تجھے بدل دیا؟ کس چیز نے تجھے بدل دیا؟ یہ ماں پوچھ رہی ہے میرے لال تجھے کس چیز نے بدل دیا؟ آخر ایسے تو پہلے تیری رفتار نہیں تھی, ایسے تو تیرا میرے ساتھ کوئی سلوک اتنا اچھا نہیں تھا. ٹھیک ہے تھا تو ایک نیک اولاد تھا, مگر یہ جو تو کر رہا ہے یہ چینجنگ کیسے آ گئی؟ کہتا ہے میں مسلمان ہو گیا ہوں. کہ تو مسلمان ہو گیا کہاں؟ اور مسلمان ہونے کے بعد میں نے اپنے امام سے پوچھا کہ میری ماں نصرانی ہے تو میرے امام نے حکم دیا ہے کہ اپنی ماں کے ساتھ نیکی کر. پلٹ کے اس کی ماں کہتی ہے میرے لال وہ پیغمبر ہوگا, وہ پیغمبر ہوگا. جواب دیتا نہیں, پیغمبر نہیں ہے, وہ پیغمبر کی اولاد ہیں. پھر پلٹ کے اس کی ماں کہتی ہے نہیں میرے لال وہ پیغمبر ہوگا, اس لیے کہ اس طرح کا حکم پیغمبر ہی دیتا ہے. تو اس نے پلٹ کے کہا نہیں, خاتم الانبیاء آئے تھے اس دنیا سے چلے گئے, اب ان کے اوصیاء چل رہے ہیں اور یہ ان کے چھٹے وصی ہیں جو ہمارے امام ہیں, یہ ان کا حکم ہے. توجہ عزیزان گرامی, وہ پلٹ کے کہتی میرے لال تو پھر مجھے اولاد رسول کا مذہب بتا دے. پتا چلا اطاعت والدین ایک ایسا ذریعہ ہے جو کافر ماں باپ کو بھی مسلمان بنا دیتا ہے. صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد پر. محمد صلی اللہ. عزیزان گرامی, اگر کوئی شخص چاہتا ہے قبر کے عذاب اور جاکنی کی سختی, روح نکلتے وقت, کل میں نے تھوڑی سی وضاحت کی تھی چونکہ میرے موضوع میں یہ باتیں نہیں ہیں اور میں یہ نہیں چاہتا کہ باتیں پھیلا کر کے اصل اپنے موضوع کو میں ختم کر دوں, اس لیے کہ وقت بھی کم اور ہمارے پاس موضوع کے پھیلانے کا ٹائم نہیں ہے اور نہ آپ بھی الجھ جائیں گے. لہذا میں ہلکا ہلکا اشارہ کر رہا ہوں عزیزان گرامی, ورنہ یہ سب ایک ایک الگ الگ موضوعات ہیں جن پر مجلسیں پڑھی جائیں اور قوم تک باتیں پہنچائی جائیں اور قرآن اور حدیث میں جو چیزیں ہیں وہ قوم تک بتائی جائیں. عزیزان گرامی, تو یہ یاد رہے جو ہمارے دل و دماغ پر گناہوں کے زنگ لگے ہیں انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے. اگر کوئی چاہتا ہے کہ اپنی جاکنی کی جو سختی ہے, روح نکلتے وقت جو پریشانی ہوتی, کل میں نے ذکر کیا تھا جاکنی کی سختی اس طرح ہے جیسے کوئی ہڈیوں کو کوٹ رہا ہو اور گوشت کو قینچی سے قیمے قیمے کر رہا ہو. اگر کوئی چاہتا ہے جاکنی کی سختی سے بچ جائے, کوئی چاہتا ہے فشار قبر سے بچے, تو اپنے والدین کے ساتھ نیکیاں کرے, اپنے والدین کے ساتھ نیکیاں کرے. بلکہ ہمارے اور آپ کے پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں ہمارے شیعوں کی علامت کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں ہمارے شیعوں کی علامت کیا ہے؟ نمبر 1, ہمارا شیعہ وہ ہے جو اپنے اللہ کی اطاعت کرتا ہے. شیعہ کی علامت اللہ کی اطاعت کرتا ہے. دوسرے نمبر پر دوسری جو شرط بتائی امام نے, وہ جو وعدہ کرتا ہے اسے پورا کرتا ہے. تیسری علامت اپنے خدا کے ذکر
کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتا ہے، یعنی ہمیشہ خدا کا ذکر کرتا رہتا ہے۔ خدا کے ذکر کا مطلب یہ نہیں کہ ہر وقت آدمی تسبیح پڑھے، خدا کے ذکر کا مطلب یہ ہے جو بھی کر رہا ہے اپنے خدا کو سمجھ رہا ہے کہ جو میں کر رہا ہوں میرا خدا اس سے راضی ہے، یا یہ ہے خدا کو ہمیشہ یاد رکھنے کا۔ امام عالی مقام کہتے ہیں میرا شیعہ وہ ہوگا، پانچویں علامت، جو نماز کبھی نہیں چھوڑتا ہوگا، زکوٰۃ ادا کرتا ہوگا، زکوٰۃ جن کے پاس نصاب ہو گیا ہو، زکوٰۃ ادا کرتا ہوگا، نماز پڑھتا ہوگا، روزہ رکھتا ہوگا۔ توجہ عزیزان گرامی، چھٹی علامت سنیں گے؟ امام علی مقام نے 6 علامتیں بتائیں اپنے شیعوں کی، یہ 5 علامتیں، چھٹی علامت آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ امام علی مقام کہتے ہیں میرے شیعہ کی علامت یہ ہے اپنے والدین کے ساتھ وہ نیکیاں کرتے ہوں گے۔ جن والدین سے بڑی محبت سے ہمیں پالا، جن والدین نے بڑی محبت سے ہمیں پالا اور اتنی محبت سے پالا، اتنی محبت سے پالا کہ انہوں نے اپنی رات کی نیند کو ہمیں وقف کر دیا، انہوں نے اپنے سکون ہمارے حوالے کر دیا، ہمارے والدین نے اپنے سینے سے ہمیں لگا کے رکھا، ہمارے رونے کو، ہماری بیماری کو، ہماری چیخ پکار کو، ہماری ضد کو اور ہمارے تمام تر ضروریات کو انہوں نے پورا کیا، اپنے سینے سے لگا کے، اپنے سینے سے لگا کے، لاوارث گھر میں جا کے جمع نہیں کیا ہے۔ اور آج ہماری اولاد کا مزاج کیا ہے؟ جب ماں باپ بوڑھے ہو گئے، جب انہیں سہارے کی ضرورت ہوئی، جب انہیں اولاد کی محبت کی ضرورت ہوئی، تو اولاد فیشن کی ماری، جی صاحب وہی لاوارث خانہ پہنچا دیا۔ کیا یہی ہے والدین کے ساتھ نیکی؟ کیا یہی ہے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ؟ کیا یہی ہے والدین کے حق کی ادائیگی؟ کیا اس سے خدا راضی ہوگا؟ کیا اس سے خدا خوش ہوگا؟ والدین کی خدمت کرو گے، والدین کی خدمت کرو گے، والدین کو خوش کرو گے، رزق میں اضافہ ہوگا، عمر میں اضافہ ہوگا، خدا خوش ہوگا، نبی خوش ہوگا، امام خوش ہوگا، اور جاکنی کی سختی سے بھی بچ جاؤ گے اور عذاب قبر سے بھی بچ جاؤ گے۔ اور اگر ماں ناراض ہو گئی، اگر ماں ناراض ہو گئی، کتنے بڑے عبادت گزار کیوں نہ رہو، دنیا میں خدا ذلیل کر دے گا۔ آخرت کی بات چھوڑ دیجئے، دنیا میں ذلیل کر دے گا۔ اس سلسلے کی ایک روایت آپ کے حوالے کروں تاکہ اپنی بات کو اور واضح کر سکوں۔ میرے نوجوانوں، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، والدین کا وجود جب تک تمہارے گھر میں ہے، یہ اللہ کی وہ رحمت ہے، یہ اللہ کی وہ نعمت ہے جس کا احساس ایمان والے کر سکتے ہیں، آل محمد کے چاہنے والے کر سکتے ہیں۔ ان کے وجود سے برکتیں ہیں، ان کے وجود سے رحمتیں ہیں، ان کے وجود سے مرضی پروردگار ہے۔ اسی لیے خدا نے، جو لوگ آج یہ بات میری سن رہے ہیں، میں ان لوگوں کو بتا دوں، ورنہ جو روزانہ آ رہے ہیں ان لوگوں کے ذہن میں میری بات ہوگی، پروردگار عالم نے جہاں اپنی بندگی کا حکم دیا ہے، جہاں پہ اپنے بندوں کو شرک سے روکا ہے، جہاں پہ اپنے بندوں کو اپنی وحدانیت کا پیغام دیا، فوراً ہی بالوالدین احسانہ کہا، اور اپنے والدین کے ساتھ نیکیاں کرو۔ پانچویں امام علیہ السلام کے سلسلے میں روایت ہے کہ امام علی مقام اپنی ماں سے پانی مانگتے تھے۔ کہنے والے نے کہا مولا آپ اپنی والدہ سے پانی مانگتے ہیں؟ امام فرماتے ہیں ہاں، پانی پلانے کا جتنا ثواب ہے کسی اور مستحق کو اتنا ثواب نہیں ہے، میں اس لیے اپنی ماں سے پانی مانگتا ہوں اتنا زیادہ ثواب میری ماں کو پہنچ جائے۔ عزیزان گرامی، اس سلسلے کی وہ روایت آپ کے حوالے کروں، اگر ماں ناراض ہو گئی خدا دنیا میں ذلیل کر دے، کتنی بڑے عبادت گزار کیوں نہ، کتنے ہی بڑے خطیب کیوں نہ، کتنے بڑے عالم ہو، کتنے بڑے آپ پوسٹ والے ہو، وزیر اعظم ہو، وزیر اعلیٰ ہو، صدر مملکت کچھ بھی ہو، خدا ناراض ہو گیا نا تو 1 سیکنڈ کے اندر سب سمٹ جاتا ہے، سب سمٹ جاتا ہے۔ فرعون اپنی پوری خدائی کے ساتھ
چند سیکنڈ کے اندر دریائے نیل میں لقمہ اجل کے حوالے ہو گیا. ساری اس کی خدائی رکھی کی رکھی رہ گئی. ساری فوج کھڑی تماشائی دیکھتی رہی اور اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں. اس نے دیکھا پانی کی سطح پر کوئی آدمی ہے جو گھوڑا دوڑاتا ہوا چلا رہا. فرعون نے کہا لگتا ہے یہ صاحب اعجاز ہے, یہ مجھے بچا لے گا. منہ کھولے ہوئے اپنی خدائی کا کہہ رہا بھائی تو بچا لے. کہا ہاں بچائیں گے. اچھا فرعون مفتی بھی تو تھا, فرعون مفتی بھی تھا. دیکھیں میں واقعہ بھولا نہیں, میں آ رہا ہوں ادھر ہی. فرعون مفتی بھی تھا. ایک مرتبہ یہ آنے والا جو تھا یہ کوئی اور نہ تھا, یہ جبریل تھا. ایک مرتبہ اس کے ہاں دریائے نیل کا پانی بند ہو گیا, خشک ہو گیا. تو اس کی رعایا نے کہا بھائی تو خدا ہے, اس کو جاری کر دے. کہا ہاں بالکل ہو جائے گا جاری, تم لوگ فکر نہ کرو. گیا تنہائی میں اپنی خلوت میں رات کے سناٹے میں, کہتا میرے اللہ میرے مالک میں کب کہہ رہا ہوں کہ تو خدا نہیں ہے, میں کب کہہ رہا ہوں تو خدا نہیں ہے, میں کب کہہ رہا ہوں تو میرا مالک نہیں ہے. ارے کچھ دن مجھے بھی جی لینے دے. اس وقت کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا. اس نے دروازہ کھولا, دیکھا ایک نورانی شخص قلم و کاغذ لے کے آیا. اس پہ ایک سوال ہے, اگر کوئی شخص اپنے خدا کا باغی ہو جائے تو تمہارا کیا نظریہ ہے؟ تو نیچے اس نے مفتی اعظم صاحب نے مہر اور لگا کر کے جواب دیا ہے, ایسے باغی بندے کو دریائے نیل میں ڈوبا کے مار ڈالنا چاہیے. توجہ دیدان گرامی, جیسے ہی فرعون نے دیکھا کوئی ہے دریا کی موجوں پر گھوڑا دوڑاتا ہوا آ رہا ہے, فوراً اس نے کہا بھائی اب تو بچا لے. تو ایک مرتبہ آنے والے نے جیب سے کاغذ نکالا, کہا یہ اپنا حکم ذرا پڑھ لے. اسی کو کہتے ہیں اقرار جرم بزبان مجرم. چند سگڑ میں سب سمٹ جائے گا, کچھ رہنے والا نہیں ہے. ہم جو دنیا کے مال پہ غرور کرتے ہیں, ہم جو دنیا کے مال پر اور دنیا کی نعمتوں پہ تکبر کرتے ہیں, صاحب ہم فلاں ملک کے رہنے والے ہیں, ہم فلاں جگہ رہتے ہیں, ہم فلاں آفیسر کے اولاد ہیں, ہم فلاں صاحب کے رشتہ دار ہیں, ہم فلاں پوسٹ پر ہیں. خدا کی قسم جب ملک الموت آئے گا بقول امیر المومنین, اور جب موت کا پنجہ تمہارے گلے پر دبائے گا, سب کا سب دھرا رہ جائے گا, تمہاری آنکھیں دیکھتی رہ جائیں گی اور تمہیں کھینچ کر کے نکل کے لے جائے گا اور قبرستان کے ویرانے میں چھوڑ آئے گا. عجیب و غریب بات ہے عزیزو, زمانہ کتنا بدل گیا ہے. کل تک تو والدین جب مر جاتے تھے تب گھر سے اولادیں لے جا کے نکال کے دفن کرتی تھیں, اب تو زندہ ہی لاوارث گھر میں لے جا کے جمع کر دیتے ہیں. زندہ ان والدین کے دل پر کیا گزرے گی, کس محنت سے ہم نے اپنی اولاد کو پالا. ایک شخص اپنی ماں کو اپنے کندھے پہ بیٹھا کے لے آیا مکے پیدل, وہ صحرا کا سفر, طواف کرائے, حج کرائے, بڑی خدمت کا. پیغمبر خدا میں نے کچھ حق ادا کیا. پیغمبر کہتے کچھ حق, ایک لمحہ جو تیری ماں نے تجھے اپنے شکم میں رکھا اس میں سے ایک لمحے کا بھی تو حق ابھی تک ادا نہیں کر پایا ہے. توجہ عزیزان گرامی, جو ایک لمحے کا حق ادا نہ کر سکے وہ پوری مادری محبت کا حق کیا ادا کر پائے گا. لہذا سب کا سب رکھا رہ جائے گا, کوئی بچانے والا نہیں ہے. اگر سکون ہے تو اہل بیت کی مرضی میں ہے, خدا کی خوشنودی میں ہے. ایک شخص بہت بڑا عبادت گزار تھا, یہ کتاب الانسان میں یہ روایت ہے. وہ بنی اسرائیل کا زمانہ تھا, بہت بڑا عابد تھا, عبادت کرتا تھا. ایسا عبادت گزار کہ پورے علاقے میں اس کا چرچا تھا. بلکہ اس زمانے کا جو بادشاہ تھا اس نے اس کے لیے سونے کا عبادت گھر بنا دیا, عبادت خانہ. حاسدین کا خدا برا کرے, حسد کرنے والے وہ لکڑی ہے جو جل کے خود ہی خاک ہو جاتے ہیں. حسد کرنے والے وہ لکڑی ہیں جو خود ہی جل کے خاک ہو جاتے ہیں. مگر حرارت تو دور تک جائے گی نا آگ کی. حسد گناہ کبیرہ ہے, حسد گناہ کبیرہ ہے. اگر کسی مومن یا کسی مومنہ کے پاس اللہ نے کوئی نعمت دی ہے, حسد کرنے کے بجائے تم اللہ سے طلب کرو, خدا تمہیں بھی عطا کرے گا. حسد ایک آگ ہے. مولا فرماتے ہیں حسد ایک ایسی آگ ہے
جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، حسد ایمان کو کھا جاتا ہے۔ اس زمانے کے جو چھوٹے عابد تھے، عبادت گزار سب، یہ حسد کرنے لگے۔ یہ دروازہ بند کر کے عبادت کرتا تھا اور کوئی کام اس کا نہیں تھا۔ ایک روز ماں گئی، دیکھا عبادت خانے کا دروازہ بند ہے، اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، کوئی جواب نہیں ملا۔ پھر دروازہ کھٹکھٹایا، کوئی جواب نہیں ملا۔ دیر تک دروازہ کھٹکھٹاتی رہی، جواب نہیں ملا۔ اس کے بعد اب یہ چیخ چیخ کے ماں کہہ رہی ہے، میرے لال دروازہ کھول، تیری ماں آئی ہے تجھ سے ملنے کے لیے۔ میرے لال دروازہ کھول، تیری ماں تجھ سے ملاقات کرنا چاہتی ہے۔ میرے لال بہت دن ہو گئے ہیں، میرا دل اندر سے اب تجھے دیکھنے کے لیے تڑپ رہا ہے، اب میرا کلیجہ کباب ہو رہا ہے، میرے لال دروازہ کھول۔ مگر وہی صاحب وہ اپنی نماز میں لگا ہے، اپنی عبادت میں کیا جا رہا ہے عبادت، دروازہ نہیں کھول رہا۔ یہاں تک کہ آدھے دن تک یہ ماں تڑپتی رہی اس کے دروازے پر بیٹھ کے، مگر اس نے دروازہ نہیں کھولا۔ جب مایوس ہو گئی ماں تو ایک مرتبہ اٹھی اور یہ کہتی ہوئی چلی، تو نے میرا دل دکھایا ہے تو خدا تجھے دنیا ہی میں ذلیل کرے گا۔ یہ کہہ کہ ماں واپس ہوئی، یہ کہہ کہ ماں واپس ہو گئی۔ چند روز گزرے تھے کہ یہ حسد کرنے والے ان لوگوں نے ایک پلان بنایا کہ بھائی اس کو ذلیل کیا جائے، بادشاہ کی ایک خاص نظر ہے لہذا اس کو ذلیل کیا جائے۔ ان لوگوں نے پلان بنایا، ایک پیشہ ور عورت کو ان لوگوں نے پیسے دیے، کہا کہ جب کوئی چھوٹا سا بچہ 1-2 دن کا کہیں سے لے کر آئے اور اس کے دروازے پہ رکھ کے چیخ چیخ کے کہے کہ یہ تیرا بیٹا ہے۔ وہ گئی، کہیں سے لے کے آئی کرائے پر 1-2 دن کا بچہ، اس کے دروازے پر رکھ کر کے چیخ چیخ کے کہنے لگی کہ یہ تیرا بچہ ہے، عابد لے جا، اور شور مچانے لگی۔ چاروں طرف سے لوگ آئے، بھئی کیا بات ہے کہ شور ہو رہا، یہ عورت کیوں چیخ رہی؟ دیکھا کہ یہ تو پیشہ ور عورت ہے۔ کہا تو یہاں کیا کر رہی ہے؟ کہا کہ یہ اس کا بیٹا ہے، آگے لے جائے، میں کیا کروں گی اس کے بیٹے کو۔ یہ آواز جنگل کی آگ کی طرح پھیلی، بادشاہ تک یہ بات پہنچی، بادشاہ کو جلال آیا، اتنا مقدس اور اس نے ایسا گناہ کیا ہے۔ اس کے اس عبادت خانے کو اجڑوا دیا اور اس کو پکڑ کے زنجیروں میں جکڑ کے لے آئے اور کہا اس کو پھانسی دے دو، اس لیے کہ یہ روحانیت کے لباس میں دھوکہ دے رہا ہے۔ اس کو سولی پر لے جا کر کے لٹکایا گیا۔ اب یہ پھندا لگایا گیا ہے، اب یہ ہے کہ پھندا کھینچا جائے گا کہ بھئی تیری آخری تمنا، کہاں ایک تمنا ہے، میری ماں کو بلایا جائے۔ ماں آئی، کہا ماں تو نے بد دعا کیا تھا تو بد دعا قبول ہو گئی، میں ذلیل ہو گیا، اب دعا کر دے کہ میری جان بچ جائے، اب دعا کر دے کہ میری جان بچ جائے۔ ماں ماں ہوتی ہے عزیزو، ماں ماں ہوتی ہے عزیزو۔ اولاد کی ہر خطا پر ماں ایک مرتبہ تڑپ کر کے اپنے سینے سے لگا لیتی ہے، یہ مادری کردار ہے۔ کہا جا میرے لال، میں نے معاف کر دیا۔ تو اب وہ عابد کہتا ہے وہ بچہ بلایا جائے، بلکہ راوی اس نے لکھا ہے کتنے بچے بولے ہیں گہوارے میں، اس نے ایک فہرست لکھی ہے۔ کہا وہ بچہ لایا جائے، بچہ لایا گیا۔ کہا تجھے میرے مالک تیری عزت و جلالت کی قسم، میری ماں مجھ سے راضی ہو گئی، تو ایسا راستہ پیدا کر دے کہ یہ بچہ ہی گواہی دے دے کہ میرا ہے کہ نہیں ہے۔ ایک مرتبہ گہوارے سے وہ بچہ بولا، اے بادشاہ وقت، یہ ان لوگوں کی مکاریاں ہیں ورنہ یہ پاک دامن ہے۔ پتہ یہ چلا ماں ناراض ہو جائے تو اولاد ذلیل ہو جائے، ماں راضی ہو جائے تو جان بچ جائے۔ ذرا ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔
ذرا ایک اور بابا سے بلند صلوات پڑھ دیں آپ حضرات. حضرات یہ جو کچھ بھی ان کو تم یہ نہ سمجھنا کہ تمہارے والدین بس یوں ہی ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. والدین کی حیثیت تو اتنی ہے. بس دنیا فضائل سے آخری بات اور ربط مصائب و زحمت تمام. انشاءاللہ تعالی پھر کل جو کچھ باتیں رہ گئی ہیں انشاءاللہ آپ حضرات کو پہنچاؤں گا. اور اس میں تربیت اولاد کے سلسلے میں اولاد کے ساتھ والدین کا کیا حق ہے، جس طرح سے والدین کا حق اولاد کی گردن پر ہے، اسی طرح اولاد کا حق والدین کی گردن پر ہے تو والدین کا حق بھی اولاد کی گردن پر. وہ حقوق کیا ہیں ان چیزوں کو ہمیں سمجھنا ہوگا. عزیزان گرامی اب وقت نہیں رہ گیا ہے کہ میں اپنی بات کو آگے بڑھاؤں. بس آخری بات اور آپ حضرات کی زحمت تمام. یہ یاد رہے عزیزو کہ ماں باپ کا وجود بہت بڑی نعمت ہے، ماں باپ کا وجود بہت بڑی رحمت ہے. ماں باپ پروردگار عالم نے یا تو اپنی بارگاہ میں آنے کا طریقہ بتایا ہے یا والدین کے پاس جانے کا طریقہ بتایا ہے. پروردگار عالم نے یا اپنے سے گفتگو کرنے کا طریقہ بتایا ہے یا پھر والدین سے کیسے بات کی جائے. وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ. اپنے والدین کو کوئی ایسی بات نہ کہنا، نہ اشارے سے نہ کنایے سے، جس سے کہ ان کا دل دکھ جائے. یہ قرآن کی آیت ہے. وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ وَلَا تَنْهَرْهُمَا. سوال کریں تو جھڑکنا مت. میرے مالک کیسے بات کریں؟ قرآن کہتا قُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. بات کرنا ہے تو نرم لہجے میں بات کرو، بات کرنا ہے تو نرم لہجے میں بات کرو. توجہ فرمائے عزیزان گرامی. اور والدین کے پاس کیسے جانا ہے؟ خدا کے پاس آنا ہے تو سر جھکا کے آؤ. والدین کے پاس کیسے جائیں؟ قرآن کہتا ہے اپنے دونوں شانوں کو جھکا کے آؤ. والدین کے پاس آنا ہے تو ہٹلر بن کے نہ آنا، چنگیز بن کے نہ آنا، کسی بھی پوسٹ ہو کسی بھی دولت کے مالک ہو، مگر یہاں جب آؤ گے تو تم کیا ہو؟ یہ تمہارے وجود کا ذریعہ ہیں اور تم ان کے غلام ہو. اپنے دونوں شانوں کو جھکا کے آؤ. انسان کے وجود میں بلند کون ہے؟ سر. کا میرے سامنے آؤ تو سر جھکا کے آؤ. توجہ عزیزان گرامی، میں بہت ہی باریک چیز آپ حضرات کے حوالے کرنے جا رہا ہوں. اب کس حد تک آپ پہنچ پائیں گے یہ آپ کی ذمہ داری ہے. سب سے بلند انسان کے وجود میں کیا ہے؟ سر ہے. اللہ نے اپنی بارگاہ میں بلایا تو کہا جو سب سے بلند ہے سر اسے جھکاؤ. اس کے بعد بلند کون ہے؟ شانے. کہ والدین کی بارگاہ میں آؤ تو اپنے دونوں شانوں کو جھکا کے آؤ. اب عزیزان گرامی ان دونوں بلندیوں کو زندگی کون دیتا ہے؟ وہ ہے دل. تو خدا نے کہا اس دل میں اہل بیت کی محبت بسا لو. ہائے 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 ہائے. جب محبت اہل بیت کی بسا لو گے تو خدا کی بارگاہ میں سر جھکنے لگے گا، ماں باپ کی بارگاہ میں شانے جھکنے لگیں گے. عزیزان گرامی میں پھر آپ حضرات سے گزارش کروں گا صلوات یعنی آپ لوگوں سے زیادہ تیز نہیں کہ آواز اکیلے تھی، ذرا آپ لوگ مل جل کے ایک حیدری صلوات پڑھیں بآواز بلند. عزیزان گرامی آپ توجہ فرمائیں اور اندازہ لگائیں اور اندازہ کریں کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت جس دل میں ہوگی تو ظاہر سی بات ہے یہیں سے حیات پہنچ رہی ہے شانوں کو بھی، یہیں سے حیات پہنچ رہی ہے سر کو بھی. اور یہی وہ دروازہ ہے جو اسلام دیتا ہے، یہی وہ دروازہ ہے جو شریعت دیتا ہے، یہی وہ دروازہ ہے جہاں سے اسلام کو زندگی ملی ہے. اب آپ دیکھیں عزیزان گرامی، حر کو امام نے کیا کہا تھا؟ حر اپنی نماز الگ پڑھے گا یا میرے ساتھ پڑھے گا؟ حر نے کیا جواب دیا؟ فرزند زہرا کے ہوتے ہوئے
الگ جماعت قائم نہیں کی جا سکتی. اور حر آ گیا کہاں؟ امام کے پیچھے. حر آ گیا امام کے پیچھے، امام کی امامت میں نماز پڑھ رہا ہے. اس نے جو سر جھکایا تو خدا نے اس کا دل بھی جھکا دیا. مگر ایک بات کہتا چلوں، ارباب بصیرت یہاں پہ موجود ہیں، آپ غور کریے گا. دنیا میں جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں، جو حضرات ہسٹری کے طالب علم ہیں، جو لوگ ہسٹری جانتے ہیں اسلامی و غیر اسلامی، ان حضرات کو زیادہ اس بات کا لطف ملے گا جو بات میں کہنے جا رہا ہوں. جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں عزیزان گرامی، کسی کی جیت اور کسی کی ہار جب تک اسلحہ نہیں اٹھا ہے، کسی کی ہار اور جیت سمجھ میں. مگر امام عالی مقام تنہا وہ رہبر اسلام ہے جس نے تلوار نکلنے سے پہلے اپنی جیت کا اعلان دشمن کے سپہ سالار سے کروا لیا ہے. جنگ کاہے کی تھی؟ حکومت کی جنگ تو نہیں تھی، امام کے پاس اقتدار تو نہیں تھا، اقتدار تو یزید ملعون کے پاس تھا. جنگ کاہے کی تھی؟ جنگ امامت کی تھی. امام عالی مقام کے ہوتے ہوئے یزید اپنے آپ کو عالم اسلام سے امام نہیں کہلوا سکتا تھا، اپنے کو خلیفہ نہیں کہلوا سکتا تھا. امام عالی مقام نے کیا کہا؟ اور اپنی نماز الگ پڑھے گا یا ہمارے ساتھ؟ اس نے کہا نہ، فرزند فاطمہ کے ہوتے ہوئے الگ جماعت نہیں ہو سکتی. اور آ گیا امام کے پیچھے. تو کردار حر نے کیا کہا؟ حر کا کردار آواز دے رہا ہے، حر کا کردار آواز دے رہا ہے. اگر امام وقت کے ہوتے ہوئے الگ جماعت نہیں ہو سکتی تو پھر حسین کے ہوتے ہوئے کوئی دوسرا امام بھی بنایا نہیں جا سکتا ہے. گویا حر کا کردار کہہ رہا یزید اب جنگ نہ کر، اس لیے کہ تلوار نکلنے سے پہلے ہی جو تو چاہتا ہے وہ پورا نہیں ہوا، مگر جو حسین چاہتے ہیں، جو حسین کا رب چاہتا ہے وہ پورا ہو گیا. اور عزیزو، حر نے وہ جو محبت امام عالی مقام کو دکھائی اور جو اس نے جناب صدیقہ طاہرہ کی عظمت کا اعلان کیا، اس کا دل کھینچتا چلا آیا اور آ گیا کہاں؟ امام عالی مقام کی بارگاہ میں. اور امام عالی مقام تو کریم ابن کریم تھے، کریم ابن کریم تھے امام عالی مقام. امام نے نہ تنہا بخش دیا بلکہ جو حر ابھی تک عاشور سے پہلے جو حر یزید کا قیدی تھا، وہ حر حسین کی بارگاہ میں آ کے آزاد ہو گیا. امام نے فرمایا کتنا اچھا نام تیری ماں نے رکھا. حر جانتا تھا مولا کریم ابن کریم ہے تبھی آیا ہے. حر جانتا تھا مولا کریم ابن کریم ہے، معاف کریں گے تبھی آیا تھا. ورنہ کیا حر نہیں جانتا تھا میں امام عالی مقام کو جس جگہ لے کے آیا ہوں یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ خاندان زہرا اجڑ جائے گا، یہ وہ جگہ ہے جہاں ہاشمی گلشن کو خزاں لگ جائے گی، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر زہرا کی چکی کے پالے حسین تڑپا تڑپا کے ذبح کیے جائیں گے. خوب جانتا تھا اور خوب جانتا تھا. مگر یہ بھی جانتا تھا حسین امام عالی مقام فرزند صدیقہ طاہرہ ہے. اور کون سی مصیبت ہے جو کربلا کے صحرا میں نہیں پڑی ہے. تبھی تو اپنے شیعوں کو یاد کیا میرے امام نے، اپنے شیعوں کو امام نے یاد کیا ہے. کاش میرے شیعوں تم کربلا میں ہوتے. تمنا کی ہے دادارو، تمہارے وجود کی امام نے تمنا کی ہے. امام کے چاہنے والوں، امام نے تمہارے لیے تمنا کی ہے. کاش میرے شیعوں تم کربلا میں ہوتے تو دیکھتے جب میں نے اپنے لال کے لیے پانی مانگا ہے. عزادارو، امام عالی مقام فرماتے ہیں میرے شیعوں جب بھی تم ٹھنڈا پانی پینا میری پیاس کو یاد کر لینا. جب ٹھنڈا پانی پینا میری پیاس کو یاد کر لینا. عزادارو، منہال نے کیا کہا تھا؟ منہال نے تو یہی تو کہا دروازہ کھٹکھٹا کے. امام بیمار کربلا کی جب کنیز باہر نکلی تو منہال نے کہا کہ یہ پانی مجھ پر پرنالے سے گریں، یہ چھینٹیں نجس تو نہیں ہیں؟ کیا جواب دیا تھا اس کنیز نے؟ کیا کہتے ہو منہال؟ نجس و پاک کی بات کر رہے ہو؟
ارے مولا کو جب پانی دیا جاتا ہے وضو کے لیے، میرا بیمار امام اتنا روتا ہے پرنانے سے اس کے آنسو گرنے لگتے ہیں، اپنے بابا کی پیاس یاد کرتا ہے، کبھی علی اصغر کی پیاس یاد کرتا ہے، کبھی علی اکبر کی پیاس یاد کرتا ہے، کبھی اور محمد کی پیاس۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ خدایا ان آوازوں پہ اپنی رحمت نازل فرما۔ عزادارو آپ ذرا سوچیں، امام عالی مقام نے کیا فرمایا؟ میرے شیعو جب بھی تم ٹھنڈا پانی پینا میری پیاس کو یاد کر لینا۔ اولاد آل محمد علیہ السلام کی قربانیاں عزادارو، ہر ماں اپنے بیٹوں کو تیار کر رہی ہے، ہر ماں اپنے بیٹوں کو تیار کر رہی ہے۔ میرے لال کل مولا پہ آخری وقت ہے، میرے لال کل مولا پہ آخری وقت ہے۔ میرے بچوں تمہیں پیاس روکنے نہ پائے، میرے بچوں ظالموں کی تلواروں کی چمک تمہیں روکنے نہ پائیں، ظالموں کے خنجر تمہیں روکنے نہ پائیں۔ عزادارو جہاں تمام بیویاں اپنے بچوں کو سنوار رہی تھیں اور سمجھا رہی تھیں، وہیں زینب علیہ مقام بھی اون و محمد کو بٹھا کے میرے بچوں تم علی مرتضیٰ کے نواسے ہو، میرے بچوں تم عبداللہ ابن جعفر جیسے بہادر باپ کے بیٹے ہو، میرے بچوں کل فرزند فاطمہ نرغہ آدھا میں گھرا ہے۔ ایسا نہ ہو میرے بچوں اصحاب حسین پہلے چلے جائیں، ایسا نہ ہو خاندان کے جوان پہلے چلے جائیں۔ اے میرے بچوں پہلی مرتبہ پہلی بار جا کے تم اپنے ماموں پہ اپنی جان قربان کر کے میرے بچوں اپنی ماں کو سرخرو کرنا۔ اے میرے بچوں کل زینب کو سرخرو کر دینا۔ عزادارو جب روز عاشور بی بی زینب کے دونوں بچے اون محمد آئے، ماموں سے لپٹ کے کہتے ہمیں اجازت دو ہم مقتل میں جانا چاہتے ہیں، امام نے سینے سے لگا کے کہا رہے میری زینب کے بیٹے۔ جزاکم اللہ۔ خدایا ان آوازوں پہ اپنی رحمت نازل فرما، ان آنسوؤں کو رومال فاطمہ میں جگہ عنایت فرما۔ عزادارو عزاداری دامن محرم جو سمٹ رہا ہے، آج عزادارو تاریخ یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ عزادارو اب چند ہی دن رہ گئے ہیں شہادت امام حسین علیہ السلام۔ امام علی مقام نے تمنا کی ہے 8ویں امام علیہ السلام کی بارگاہ میں روز عاشور مجلس امام علی مقام ہو رہی ہے، ان کے جد کا مرثیہ پڑھا جا رہا ہے۔ صحابی آیا، عزادارو خوب رویا، بہت رویا۔ مجلس کے بعد امام کے پاس آیا، امام فرماتے ہیں میرے صحابی میرے جد کا مرثیہ ہو رہا ہے، تو رویا نہیں؟ کہ مولا بہت رویا ہوں مولا، اتنا رویا ہوں کہ میرا دامن تر ہو گیا ہے۔ امام فرماتے میرے صحابی تجھے معلوم ہے میرے جد کے غم میں کیسے رویا جاتا ہے؟ کہ مولا آپ بتائیں کیسے رویا جاتا ہے؟ مولا آواز دی مولا نے میرے جد کے غم میں رونا ہے تو اس دکھیاری ماں کی طرح تڑپ تڑپ کے چیخ کے رو جس کا جوان بیٹا مر گیا۔ رونے والی بیٹیاں تھیں، رونے نہیں دیا گیا، رونے والی بہنیں تھیں، رونے نہیں دیا گیا، ماتم کرنے والا بیٹا تھا مگر ماتم نہیں کرنے دیا گیا۔ عزادارو جناب امام حسین علیہ السلام نے سینے سے لگا کے کہا میرے بچوں تم تو میری زینب کی امانت ہو، میں تمہیں کیسے اجازت دے دوں؟ مگر عزادارو بچے جب اصرار کرنے لگے اور فرما دیا کہ آقا فرزند رسول میری ماں نے آپ کے پاس مجھے بھیجا ہے اور یہ کہا ہے زینب کو شرمندہ نہ ہونے دینا۔ عزادارو امام علی مقام نے اپنی بہن کے بچوں کو سجایا اور لباس پہنایا، اسلحہ دیا، یہ دونوں بچے گئے۔ عزادارو یہاں تک تاریخ مقاتل میں لکھا ہے جو جلاد ظالم تھے وہ بھی زینب کے بچوں کو دیکھ کے رونے لگے، کہنے لگے ان پھول کو، ان نونہالوں کو کون ہے جو مارے گا؟ اور ان دونوں بچوں نے ایک مرتبہ جو رجز پڑھنا شروع کیا، ہم ہیں ابن عقیل، ہم ہی ہیں ابن جعفر، ہم ہی ہیں اولاد علی، ہم ہی ہیں خاندان بہادر۔ عزادارو جو حملہ کیا ہے تو خدا کی قسم لشکر یزید کو
حیدری شجاعت یاد آ گئی، مگر عزادارو 3 دن کے بھوکے پیاسے یہ بچے کب تک جنگ کرتے؟ ایک مرتبہ بھاگی ہوئی فوجیں جو سمٹی ہیں، چاروں طرف سے پتھر برسنے لگے، بچے جب زمین کربلا پہ گرنے لگے، آواز دی اماں اماں، اپنے بیٹوں کا آخری سلام لو اماں۔ عزادارو ایک طرف سے عباس غازی دوڑے، مولا حسین دوڑے، اپنی بہن کی امانت کو لے کے خیمے میں آئے۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ عزادارو جب دونوں بیٹوں کی لاش خیمے میں آئی ہے، عزادارو جناب زینب اولیاء مقام دونوں لاش کے بیچ میں لیٹ گئی۔ اپنے بچوں کی دونوں لاش کے بیچ میں زینب لیٹ گئی، کبھی آن کو چومتی، کبھی محمد کو چومتی ہیں، کبھی آن کو چومتی، محمد کو چومتی ہیں، کہتی جا رہی ہیں میرے بچوں تم نے اپنے ماں کی دودھ کا اثر دکھا دیا، میرے بچوں تم نے زینب کی آبرو بچا لی، تمہاری ماں تم سے راضی ہے میرے بچوں۔ بس عزادارو آواز گریہ بلند ہو گئی، آپ کی آنکھیں نم ہو گئیں، بی بی زینب کی بچوں کی شہادت کا واقعہ آپ کے حوالے کر دیا، مگر عزادارو ایک بات، تاریخ کربلا کی یہ وہ ماں ہے جس نے اپنے بچوں کا ماتم نہیں کیا۔ بس عزادارو میں نے ختم کیا، بہت روئیں گے آپ عزادارو، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رولائے سوائے غم امام حسین علیہ السلام کے۔ آواز عزادارو کربلا کی تاریخ کی وہ اکیلی ماں ہے جس نے اپنے بچوں کا ماتم نہیں کیا۔ جناب زینب نے اپنے بچوں کو چوما، شکر ادا کیا، مگر ماتم نہیں کیا، یہاں تک کہ جب شام میں شہداء کے سر آئے، ایک ایک بیوی بڑھ کے ایک ایک سر کو لے رہی ہے، جب امام حسین علیہ السلام کا سر آیا زینب آگے بڑھ گئی، مگر اون و محمد کا سر کٹا ہوا ایک تشت میں رکھا ہے، ماتم ہو رہا ہے۔ شامی عورتوں نے کہا لگتا ہے ان بچوں کی ماں زندہ نہیں ہے، لگتا ہے ان بچوں کی ماں زندہ نہیں ہے، اگر ان بچوں کی ماں زندہ ہوتی تو اپنے بچوں کا ماتم کرتی ہے صاحبان اولاد۔ اے میری ماں بہنوں تمہاری گودیوں کو خدا سلامت رکھے، اے میری بہنوں تمہاری گودیوں کو تمہاری اولادوں سے زینب کے بچوں کے صدقے میں آباد رکھے۔ زینب اکثر تڑپ کے کہتی ہیں اے شامی عورتوں کیا کہتی ہو، ارے ان بچوں کی ماں میں زینب، مگر بتاؤ میں حسین کا ماتم کروں جن کی ماں زندہ نہیں ہے، یا میں اپنے بچوں کا ماتم کروں؟ عزادارو جناب زینب نے ماتم نہیں کیا، مدینے آ گئی بی بی، اپنے بچوں کا ماتم نہیں کیا۔ عزادارو علی کی بیٹی فقط اپنے بھائی پہ روتی رہی، اپنے بچوں کا ماتم نہیں کیا، مگر ہاں عزادارو ایک وقت آیا، بس عزادارو زحمت تمام، جناب زینب اولیاء مقام کے پاس بیمار کربلا آئے، آواز دی پھوپھی اماں آج آپ کے شوہر عبداللہ ابن جعفر ملے تھے، کہہ رہے تھے بی بی جب سے آئی ہیں اپنے گھر نہیں آئی ہیں، اگر آکے اپنے گھر اپنی زبان سے کربلا کے خونین انقلاب کو بتا دیتی میرے دل کو تسلی ہو جاتی۔ زینب نے چادر سر پہ ڈالا، اپنے گھر جا رہی ہے زینب ہاتھوں کو دیکھتی ہوئی، ارے جب گھر سے آئی تھی اونا محمد ہاتھ میں تھے۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ آپ کی آواز گریہ بلند ہو گئی، خدایا ان پر رحمت نازل فرما، سوائے غم حسین کو کوئی غم انہیں نصیب نہ ہو۔ عزادارو ایک مرتبہ جناب زینب جو گھر میں پہنچی تو کیا دیکھا، بند ہے، تالا لگا ہوا ہے، صحن میں بیٹھ گئیں۔ اب جو زینب صحن میں بیٹھی تو اب اپنے بچوں کا بچپنا یاد آیا، اسی آنگن میں اونا محمد کھیلے تھے، اسی آنگن میں اونا محمد بڑے ہوئے تھے، اب زینب تڑپ گئی۔ عزادارو شہزادی رونے لگیں، اتنے میں عبداللہ آ گئے، پہچان نہ سکے، بی بی آپ کون ہیں؟
ہمارا گھر تو یوں ہی اجڑ گیا بی بی، آپ ہمارے گھر میں کیوں رو رہی ہیں؟ جائیں اپنا گھر تلاش کریں۔ کون ہے بی بی آپ؟ حضرت اتنا سننا تھا، اب شہزادی کی ہچکیاں بن گئیں، علی کی بیٹی کی ہچکیاں بن گئیں۔ تڑپ کے اپنا سر اٹھایا، میرے مالک اب وہ دن آ گیا، عبداللہ بھی زینب کو نہیں پہچانتے۔ عبداللہ غور سے دیکھتے ہیں، کیا دیکھا؟ جو شہزادی نے سر اٹھایا تو چادر کھسک گئی تھی، غور سے دیکھا، بی بی آپ کے سر کے بال سفید ہو گئے بی بی۔ عزادارہ دوڑ کے گئے، گھر کا دروازہ کھولا، آواز دی بی بی گھر میں آئے، باہر صحن میں دھوپ ہے۔ جناب زینب کو اٹھنے میں کچھ تکلیف ہوئی، عبداللہ شوہر ہیں، چاہتے ہیں آپ کے بازو پکڑ کے سہارا دے۔ جناب زینب نے عبداللہ کے ہاتھ پکڑ لیے، عبداللہ میرے بازو پہ ہاتھ نہ رکھنا، میرے بازو زخمی ہے عبداللہ۔ آواز دی زینب نے، عبداللہ دونوں بیٹے مارے گئے، میری گود اجڑ گئی، گلشن فاطمہ اجڑ گیا، عبداللہ پرسا لو اپنے بچوں کا پرسا، واہ محمدہ واہ حسینہ۔ یا حسین، 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 یا حسین،